دربار محبت۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بابا عبداللہ دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لے کر گھر چلے آئے، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی چھٹک کر رک گئے۔ گھر کے بدلے ہوئے نقشے نے انہیں ازحد حیران کر دیا تھا۔ نورالعین کی نگاہ جو ہی ان کی طرف اٹھی، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ آئیے نا بابا، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ وہ واقعی بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹیاں گھروں کو سنوارتی ہیں بابا، سو میں نے بھی کچھ صفائی ستھرائی کر لی۔ آج سے تمام فضول اخراجات ختم، کھانا بھی گھر پکا کرے گا، کپڑے بھی یہیں دھلیں گے اور پریس بھی میں ہی کر کے دیا کروں گی۔ اس سے جو بھی پیسے بچیں گے ان پیسوں کا ہم ماہانہ راشن خرید لائیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی چھلک رہی تھی۔ جواب میں بابا عبداللہ کا دایاں ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا۔ نہیں بیٹے، جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو، میری بیٹی کا وجود مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ نور محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں ہلکی سی نمی کا عنصر غالب تھا، تبھی شاید وہ مصنوعی خفگی سے بولی، کیا آپ مجھے اپنی سگی بیٹی نہیں سمجھتے؟ کیا اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے بابا؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو بیٹی، مگر کچھ نہیں بابا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے گھر کے لیے کام کر کے خوشی ہوگی۔ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، پر ایک اچھی بیٹی بن کر آپ کے کچھ مسائل ضرور حل کر سکتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس خوشی سے محروم مت کریں بابا، پلیز۔ بابا عبداللہ کے ہاتھ تھام کر اس نے کچھ ایسے التجا بھرے لہجے میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مان نہیں توڑ سکے۔ اچھا بابا، جیسی تمہاری مرضی، جو دل میں آئے کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ شکریہ بابا۔ اس وقت اسے حقیقی معنوں میں بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گئی تو بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی جیسے بھر آئیں۔ یہ کیا بابا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس نے ایک طرف دیکھا تھا، جواب میں وہ فوراً آنسو پوچھ کر دھیمے سے مسکرا دیے۔ نہیں بیٹے، یہ آنسو تو کسی کی یاد بن کر ان آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں۔ کس کی یاد بابا؟ آپ کی بیگم کی؟ نہیں، خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، لو یہ کھانا برتن میں نکال لو، آج تو بہت بھوک لگی ہے۔ بابا عبداللہ نے فوراً اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیا تو نور نے بھی انہیں کریدنا کچھ مناسب نہیں سمجھا۔ آج دوپہر کے کھانے پر زہیب گھر نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ مولوی عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ بابا، آج زہیب گھر نہیں آئے، کہیں وہ میری وجہ سے تو نہیں؟ بیٹا، آج وہ شہر سے باہر ایک فرم میں انٹرویو دینے گیا ہے، شام تک آئے گا۔ بابا عبداللہ نے فوراً اس کے خدشے کی نفی کی تھی۔ بابا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، بے حد مشفق اور مہربان، پھر زہیب صاحب ایسے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے اس درجہ تلخ مزاج اور غصیلے۔ نور کے سوال پر چند لمحے وہ خاموش رہے تھے، پھر ہاتھ میں پکڑا نوالا دوبارہ چنگیر میں رکھتے ہوئے بولے، وہ دل کا برا نہیں ہے بیٹی، آج سے چند سال پہلے تو زبان کا برا بھی نہیں تھا، اسکول کالج ہر جگہ ہر دل عزیز تھا، پورا محلہ میرے زہیب کی شرافت اور زندہ دلی کا گواہ ہے۔ بچپن سے ہی ماں کی گود سے محرومی بھی اس کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ روتوں کو ہنسا دینے والی فطرت پائی تھی میرے بیٹے نے، مگر زندگی نے یخلق تھی، اس کا مزاج بدل ڈالا۔ پے در پے لگے زخموں نے اس کے اندر تلخیوں کو بھر دیا بیٹی۔ اب کے بابا عبداللہ کا لہجہ قدرے اداس تھا۔ نور مکمل توجہ کے ساتھ انہیں سن رہی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے تمہاری طرح ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی، پڑھی لکھی خوبصورت بچی تھی، پر اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں
کر رہے تھے۔ میری اس بچی کے باپ سے دور کی سلام دعا تھی، لہٰذا گھر سے بھاگ کر وہ بچی سیدھی میرے پاس ہی چلی آئی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر ڈالی، مگر وہ کسی طرح سے گھر واپس جانے کو رضامند نہ ہوئی۔ مجبوراً مجھے اس بچی کو اس گھر میں پناہ دینی پڑی۔ زہیب ان دنوں ابھی کالج سے فارغ ہوا ہی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بچی میری دیکھی بھالی ضرور تھی، مگر میں اس کے والدین کو کوئی دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ بچی نے میرا انکار دیکھا تو مزید باضد ہو گئی کہ اگر زہیب کے ساتھ اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یوں مجبوراً مجھے ان دونوں کی شادی کروانی پڑی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے زہیب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اچھے گھر کی بچی تھی، زیادہ دیر تک غربت کو برداشت نہ کر سکی، لہٰذا گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ میں ہر بار زہیب کو سمجھاتا، یوں اس بچی کو مزید شے ملتی گئی۔ محض اسے خوش رکھنے کے لیے زہیب بیٹے نے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ بہت سے دن وہ مختلف دفتروں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی جگہ اس کی قابلیت کو ٹھکانہ نہ مل سکا۔ وہ ہر بار پر امید ہوتا، کامیاب انٹرویو دے کر آتا، مگر ملازمت کسی اور کی جھولی میں جا گرتی۔ مسلسل ناکامیوں اور گھریلو جھگڑوں نے ذہنی طور پر اسے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ انہی دنوں ننھی یمنا کی پیدائش ہوئی تو گھریلو اخراجات مزید بڑھ گئے۔ ساتھ ہی بہو نے زہیب بیٹے کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ بچی کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ ادھر زہیب کو جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کی دال روٹی حسب معمول چل رہی تھی، مگر بہو کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں امامت چھوڑ کر تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر دوں۔ میں اس بچی کی نفسیات سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پایا تھا بیٹی، لہٰذا خاموش تماشائی بنا سب کچھ دیکھتا رہا۔ کسی سے کہتا بھی تو کیا، میری نیکی میرے گلے آ پڑی تھی، مگر میں پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن ضرور اچھے دن آئیں گے، مگر وہ بچی اچھے دنوں کا مزید انتظار نہیں کر سکی۔ لہٰذا ایک روز اس نے بڑی بہادری کے ساتھ زہیب بیٹے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر زہیب نے اسے فوراً طلاق نہیں دی تو وہ تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دے گی، سب کو بتا دے گی کہ یہاں اسے زبردستی قید میں رکھا جا رہا ہے، اس پر بے جا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے بیٹی۔ زہیب اس کی یہ باتیں مزید برداشت نہ کر سکا اور اس نے فوراً طلاق دے کر اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ سب غلط ہوا یا صحیح میں نہیں جانتا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس سانحے کے بعد میرا زہیب سر سے پیر تک بدل گیا۔ مسکراہٹیں تو جیسے اس کے ہونٹوں سے روٹھ ہی چکی تھیں۔ مسکراہٹیں تو جیسے اس کے ہونٹوں سے روٹھ ہی چکی ہیں بیٹی۔ طویل رودات سنانے کے بعد بابا عبداللہ نے سرد آہ بھری تو نورالعین کے وجود میں بھی حرکت ہوئی۔ بابا عبداللہ کی معرفت زہیب کی کہانی سن کر اسے خاصا افسوس ہوا تھا، مگر فی الحال وہ اس جنونی شخص سے مدبیڑ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، سو خاموش بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ شام کو وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو نور روٹیاں پکا رہی تھی، جبکہ بابا اس کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھے ننھی یمنا کو کھلا رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد اس نے کسی عورت کو اس گھر میں روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی نے بھی کبھی اسے ایک وقت بھی خود سے کچھ پکا کر نہیں کھلایا تھا۔ کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی کمر میں تو کبھی سر میں، روز ایک نیا بہانہ وہ تیار رکھتی تھی۔ مجبوراً زہیب کو کھانا باہر سے لانا پڑتا، البتہ اس کے جانے کے بعد کھانا لانے کی ذمہ داری بابا عبداللہ نے سنبھال لی تھی۔ تاہم اس وقت آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی اسی طرح چلاکی سے ہمارے پورے گھر پر قبضہ کر لے گی۔ جانے کس سوچ کے تحت وہ فوراً لپک کر آگے بڑھا تھا۔ جواب میں بابا عبداللہ نے قدرے چونک کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں سوائے ہم دونوں کے اور ہے ہی کیا بیٹے جو یہ بچی لے جائے گی؟ نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک مدت کے بعد ہمارا گھر واقعی ایک گھر کی صورت میں واپس آیا ہے؟ بابا عبداللہ کی بات سے انکار ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھٹکتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ سناؤ بیٹے، آج کا انٹرویو کیسا ہوا؟
ننھی یمنا ان کی گود میں کھیل رہی تھی جب انہوں نے زہیب کے تھکے تھکے سے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ برہمی سے رخ پھیر کر قدرے تلخ لہجے میں بولا، انٹرویو تو سبھی اچھے ہوتے ہیں بابا، بس یہ نصیب ہے جو اچھا نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا۔ آپ یہ دیکھیں بابا کہ انٹرویو کا ٹائم صبح 11 بجے کا تھا مگر اسٹارٹنگ دوپہر 1 بجے کے قریب ہوئی۔ میرے علاوہ وہاں کوئی 50 لڑکے تھے جو نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں بسائے وہاں خوار ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی مجبوریوں کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ کسی کی جوان بہنیں دہلیز پر بیٹھی ہیں تو کسی کا باپ سر پر نہیں رہا، کوئی گھر کا واحد کفیل ہے تو کسی کی ماں بیماری سے ہار کر مر رہی ہے۔ سچ کہتا ہوں بابا، اپنے ملک کی یہ بدحالی دیکھ دیکھ کر میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ مخملی بستروں میں چین کی نیند سونے والے کبھی فٹ پاتھ پر سوئے لوگوں کا درد نہیں جان سکتے۔ ہر حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے مگر ہوتا کیا ہے بابا، جب بھی اس کا تختہ الٹتا ہے اس کی لوٹ کھسوٹ کی کہانی زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو کیا فائدہ علیحدہ مملکت بنانے کا؟ اس سے تو بہتر تھا پاکستان کبھی وجود میں آتا ہی نہیں، کم از کم یہ حالات تو نہ دیکھنے پڑتے آج۔ تلخی کے ساتھ اس کے لہجے میں گہری آزردگی تھی۔ تبھی نورالعین نے بابا کو تڑپ کر کہتے ہوئے سنا تھا، نہ بیٹے، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے مت نکالنا۔ ماں چاہے جیسی بھی ہو اپنے بچوں کی محافظ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں کبھی سال قیادت نصیب نہیں ہو سکی تو کیا ہوا، ہماری اپنی علیحدہ پہچان تو ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں سانس تو لے سکتے ہیں۔ تم نے وہ حالات نہیں دیکھے مگر میری آنکھیں وہ دن کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی جو خون میں ڈوب کر طلوع ہوتے تھے۔ آپ ان کا لہجہ قدرے مدھم ہو گیا تھا جب وہ قدرے اکتا کر بولا، مجھے آپ کی ان کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا، بس میں آئندہ کبھی کسی جگہ انٹرویو دینے نہیں جاؤں گا۔ پہلے بھی مزدوری کرتا تھا، اب بھی مزدوری ہی کروں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر منہ دھونے کے لیے چلا گیا تو بابا عبداللہ کی آنکھیں کچھ یاد کر کے ایک لمحے میں بھیگ گئیں۔ عبداللہ، کل بابا محمد علی جناح کے جلسے میں گئے تھے، بتا رہے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے علیحدہ وطن کا نام بھی منتخب کر لیا ہے، پاکستان۔ کتنا پیارا نام ہے نا؟ سچ عبداللہ، میری آنکھوں نے تو پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھ ڈالے ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب ساری دنیا ہمیں پاکستانی کہہ کر پکارے گی۔ کتنا مزہ آئے گا اس سرزمین پر جہاں کوئی ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے روکنے والا نہیں ہوگا، جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے تہوار خوشی خوشی منا سکیں گے، جہاں مسجدوں کے اسپیکر مکمل آزادی کے ساتھ 5 وقت بلند آواز میں اذان کے لیے گونجا کریں گے، جہاں ہمارے بچے ہر طرح کے خوف اور دباؤ سے آزاد اور صرف اسلامی تعلیم حاصل کریں گے، جس کی ایک ایک چیز ہماری ہوگی۔ پاکستان کے بارے میں بات کرتے کرتے وہ اکثر اس قدر جذباتی ہو جاتی تھی کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر آتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، خوبصورت آنکھیں بھر آنے سے اور بھی حسین دکھائی دینے لگی تھیں۔ عبداللہ، کہیں ہمارا خواب ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ انگریز اور ہندو کہیں ہماری خواہشات کو کچل تو نہیں ڈالیں گے؟ بابا بتا رہے تھے کہ کچھ مسلمان رہنما بھی کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عبداللہ، کہیں محمد علی جناح کے حوصلے کمزور تو نہیں پڑ جائیں گے؟ کہیں مسلمانوں کی آواز دب تو نہیں جائے گی؟ کپ کپاتے لہجے میں خوف سے کہتی وہ اس کا مضبوط کاندھا جھنجھوڑ گئی تھی جب اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہوگا مریم، مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں، اس بار وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تم دیکھنا، خون کا انقلاب آئے گا اور سارے ظلم، ساری گھٹیا سازشوں کو بہا کر لے جائے گا۔ ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ مریم، ہمیں ہمارا حق حاصل کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بابا، کہاں کھو گئے آپ؟ روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یادوں کی گرداب میں جانے وہ ابھی کتنی دیر تک الجھے رہتے کہ اچانک
नूरुलैन की पुकार ने उन्हें हाल में वापस खींच लिया। ज़ुहैब मुंह हाथ धोने के बाद उनके पास ही चारपाई पर आ बैठा था। आई एम सॉरी बाबा, मैंने आपको रुला दिया, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पसीना कोई बहाता है और ऐश किसी को मिलता है। आखिर क्यों नहीं कोई इस मुल्क के बारे में सोचता? क्यों सब इसका तशख़्ख़ुस मिटाने पर तुले हुए हैं? जब ये देश अपना है, ये घर अपना है, तो हम पराए क्यों हो गए हैं बाबा? आखिर हम किससे बदला ले रहे हैं? किसका नुकसान कर रहे हैं बाबा? उसके दिल की भड़ास अभी मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकली थी, सो नूरुलैन और अब्दुल्ला बाबा खामोशी से उसकी भड़ास सुनते रहे। बेशक वो जो कुछ कह रहा था 100% दुरुस्त था। जिंदगी नूरुलैन के लिए एकदम से बेहद मेहरबान होकर रह गई थी। दिन भर वो खुद को घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ रखती, फिर कुछ वक्त नन्ही यमुना के साथ गुजारती। दोपहर के करीब उसे नहलाकर सुला देती और ख़ुद खाना बनाने लग जाती। तब तक ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता। वो नमाज से फारिग होती तो ज़ुहैब और बाबा घर चले आते। तीनों मिलकर दोपहर का खाना खाते। खाना खाने के बाद बाबा फिर मस्जिद चले जाते, जबकि ज़ुहैब भी घर से निकल जाता। तब वो नन्ही गुड़िया को साथ लिटाकर खुद भी सो जाती। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था। ज़ुहैब किसी वजह से दोपहर के खाने के लिए नहीं आ सका था, लिहाजा उसने और बाबा ने इकट्ठे खाना खाया। फिर बाबा मस्जिद चले गए तो वो गुड़िया को साथ लेकर लेट गई। चूँकि दिन भर की थकन थी, लिहाजा लेटते ही नींद आ गई। बाबा जाते हुए दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर जाते थे। तभी ज़ुहैब काम से वापस आया तो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही छिटक कर रुक गया। सामने ही चारपाई पर नूरुलैन दुपट्टे से बेनियाज मीठी नींद में डूबी सो रही थी। उसके लंबे बालों की चुटिया सीने से होते हुए चारपाई से नीचे लटक रही थी, जबकि उसकी बेटी उससे यूं लिपट कर सो रही थी गोया वही उसकी हकीकी माँ हो। पिछले 15 दिनों से उसे अपनी बेटी का कोई होश ही नहीं था। वो कब दूध पीती है, कब सोती है, कौन उसे संभालता है, कौन नहलाकर कपड़े बदलवाता है, उसे जैसे परवाह ही नहीं रही थी। आज अपनी बेटी को नूरुलैन से लिपट कर सोते देखा तो उसे याद आया था कि उसकी एक बेटी भी है, जिसे बदकिस्मती से कभी सगी माँ ने भी सीने से लगाकर सुलाने की जहमत गवारा नहीं की थी। जाने कितनी देर तक बेखुदी के आलम में वो उसे सोता हुआ देखता रहा। फिर उन्हीं कदमों से वापस पलटकर खाना खाए बगैर घर से बाहर निकल गया। फिर शाम ढले वो घर वापस लौटा तो उसके हाथ में चंद लेडी सूट वाला शॉपर था। नूरुलैन हस्बे मामूल आटा गूंदकर रोटी पकाने की तैयारी कर रही थी। जब वो थके थके से कदम उठाता, धुले हुए सहन में पड़ी चारपाई पर आ बैठा। आज आप दोपहर में नहीं आए, खैरियत तो थी ना? पहली बार वो उससे बराह रास्त मुखातिब हुई थी, लिहाजा ज़ुहैब अली हसन का चौंक जाना लाजिम था। बाबा आपके लिए फ़िक्रमंद हो रहे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। उसकी गिलाफी निगाहें खुद पर मरकूज़ पाकर उसने फ़ौरन वजाहत पेश की थी। जवाब में वो ज़रा सा रुख फेरते हुए कदरे बेनियाजी से बोला, हाँ कुछ काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। आज क्या पकाया है तुमने? गोश्त पालक। बाबा बता रहे थे कि आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खूब दिल लगाकर पकाया है। आज आप मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे तो सारी उम्र याद रखेंगे। पहली बार उसने उससे नरमी से बात की थी, लिहाजा मारे खुशी के उसका हाल देखने के लायक हो गया था। ताहम अगले ही पल ये खुशी फ़ौरन काफूर हो गई जब उसने खुदरे लहजे में पूछा, तुम यहाँ से रुखसत कब हो रही हो? नूरुलैन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ देर पहले दमकते चेहरे पर फिर से यासियत छा गई थी, लिहाजा वो रुख फेर कर रोटी बेलने लगी तो ज़ुहैब ने भी अपना सवाल दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं समझा। ये कुछ सूट लाया हूँ तुम्हारे लिए, उठाकर रख दो इन्हें। कुछ ही लम्हों के बाद अपनी बेटी के साथ खेलते हुए उसने कहा तो नूरुलैन फिर से चौंक उठी। ऐन उसी पल बाबा ने घर की दहलीज पर कदम रखा था। आज खिलाफ़े मामूल वो कुछ अफसरदा और चुप चुप से थे। क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं।
اس سے پہلے کہ زہیب ان کی اداسی کی وجہ دریافت کرتا، نورالعین نے ان سے پوچھ لیا۔ جواب میں وہ نہایت رنج و لہجے میں بولے، کیا بتاؤں بیٹی، پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر بد لگ گئی ہے کہ کہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، بتائیں نا کیا ہوا ہے۔ اب کہ زہیب نے اصرار کیا تھا، لہٰذا وہ سرد آب بھرتے ہوئے آزردگی سے بولے، جو کچھ ہو گیا ہے دل اس پر یقین نہیں کر رہا ہے بیٹے۔ یہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسی اسلامی مملکت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے مقدس دن پر خون ریزی کا ایک نہایت المناک سانحہ برپا ہو گیا ہے بیٹے۔ آہستہ آہستہ اس ملک سے دین ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا یا تو کثرت سے شہید ہو رہے ہیں یا انہیں زندان غیر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ میرا دل کٹ رہا ہے بیٹے، جانے کیوں آج مجھے وہ کروڑوں قربانیاں رائگاں جاتی محسوس ہو رہی ہیں جو قیام پاکستان کے لیے دی گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کا لہجہ بھی قدرے بھرا گیا تو زہیب پھر سے جذباتی ہو اٹھا۔ دیکھا آپ نے، یہ اسلامی مملکت ہے مگر اسلام کو ماننے والے ہی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس ملک کے ناخداؤں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو آئے روز ایسے المناک سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تماشے آخر کب تک چلیں گے بابا؟ آخر کب تک بے گناہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کا خون بہایا جاتا رہے گا؟ بابا عبداللہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ سر جھکا کے خاموش بیٹھے رہے۔ آج ایک مرتبہ پھر انہیں مریم یاد آئی تھی۔ سبک روی سے بہتی نہر کے کنارے بیٹھے وہ دونوں پاکستان کے حوالے سے ڈھیروں خواب بن رہے تھے۔ عبداللہ، تمہیں پتہ ہے صوبہ پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ریاست جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اور آسام کی ریاستوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تو پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی بہت واضح تھی، تبھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہاں انشاءاللہ، اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ ویسے تمہاری تو بہت ساری سہیلیاں یہاں رہتی ہیں مریم، تمہارا تو گھر بھی بہت خوبصورت اور بھرا پڑا ہے، اور وہ املی اور عشق پیچیاں کی بیل کے پودے جنہیں روز بڑھتے ہوئے دیکھ کر تم زندگی کا احساس پاتی ہو، کیا پاکستان کے لیے تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو گی؟ اور فرض کرو اگر اس کشمکش میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو تم کیا کرو گی مریم؟ کیا مجھے کھو کر اکیلی پاکستان چلی جاؤ گی؟ اس کے سوال پر مریم کی خوبصورت آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ کس قدر تڑپ کر اس نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں سوائے شرارت کے اور کوئی رنگ نہیں تھا۔ پاکستان میرا خواب ہے عبداللہ، میں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب خوشی خوشی قربان کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، پر میں یہ سب کچھ کروں گی عبداللہ، اپنی الگ پہچان کے لیے، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، میں کروں گی، لیکن تم سے بچھڑ کر نہیں عبداللہ۔ تم تو میرا حوصلہ ہو، میری محبت ہو، تمہیں کھو کر میں اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ عبداللہ کے مضبوط ہاتھ پر سر ٹکا کر وہ رو پڑی تھی۔ جب وہ آہستہ سے ہنس دیا،
चल पगली, मैं तो तेरे दिल की बात कर रहा था और तू रो पड़ी। बस इतनी ही बहादुरी है तेरी। उसे मज़ीद चिढ़ाने को वो बोला तो मरियम ने फ़ौरन अपने आंसू पोंछ लिए। अब्दुल्ला, ये अंग्रेज़ और हिंदू हमें इतनी आसानी से तो अलहदा नहीं होने देंगे। तू तो जानता है इनकी जहनियत को, इनके जुल्मों को पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। माँ बता रही थी कल चाचा अफजल के बच्चे स्कूल गए तो वहाँ सीनियर क्लास के हिंदू बच्चों ने उनके साथ साथ तमाम मुसलमान बच्चों के चेहरों पर कालक लगा दी, उनके बैग छीनकर किताबें फाड़ डाली और सारे स्कूल में उनका मजाक उड़ाया कि ये पाकिस्तान बनाएंगे, अलग मुल्क में जाएंगे। किसी ने उन बच्चों को नहीं डांटा। सारे हिंदू उस्ताद खड़े तमाशा देखते रहे और मुस्कुराते रहे। ये लोग कभी हमारे मुखलिस नहीं हो सकते अब्दुल्ला। तुम ठीक कह रही हो मरियम, पाकिस्तान के लिए हिजरत का वक्त आएगा तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी हिंदू खैर ख्वाह हैं, इस वक्त ये अपना रंग बदलते देर नहीं लगाएंगे। उल्टा ये हमारी मंजिल की राह में हर मुमकिन तरीके से रोड़े अटकाएंगे। हमें वक्त से कबल ही कड़े हालात और उनकी पैदा करदा मुश्किलात के लिए तैयार रहना होगा मरियम। अब्दुल्ला, जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो मुझे ये बूढ़ा बरगद का दरख्त जो हमारी पाकीज़ा मोहब्बत का गवाह है बहुत याद आएगा। हम अपने बच्चों को जब भी पाकिस्तान की कहानी सुनाएंगे तो इस बरगद के दरख्त का तज़किरा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? अब के मरियम की आवाज़ में जोश था। जवाब में अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से असबात में सर हिला दिया। मरियम इस वक्त सुर्ख शलवार सूट में मलबूस थी। जाने किस सोच के तहत उसने अपना आंचल फाड़ा, फिर दो अलहदा अलहदा कतरने फाड़ कर अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो अब्दुल्ला, इन कतरनों को ऊंचा करके इस दरख्त की किसी शाख पर बांध दो। ये कतरने हमारी मोहब्बत की अलामत बनकर हमेशा इस दरख्त के साथ बंधी रहेंगी। जितनी अजीब वो ख़ुद थी उतनी अजीब ही उसकी मोहब्बत थी। बहरहाल अब्दुल्ला ने उसके हुक्म की तामील में कतई देर नहीं लगाई थी। कितनी खुश थी वो उस रोज़, जानती ही नहीं थी कि एक ख्वाब की ताबीर पाने के बदले वो अपने बकिया तमाम ख्वाब बिखेर बैठेगी। एक मर्तबा फिर अब्दुल्ला बाबा की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। आप फिर रो रहे हैं बाबा? नूरुलैन की आवाज़ ने एक मर्तबा फिर उन्हें यादों के जंगल से निकाल लिया था। शाम के धुंधलके अब रात की तारीकी में ढल रहे थे। उस रोज़ उन तीनों ने ही रात का खाना नहीं खाया था। अगले रोज़ खूब बारिश हुई थी। सुबह से लेकर रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा था। बाबा और वो तो रात कमरे में सो गए थे, मगर ज़ुहैब सारी रात बाहर सहन में बारिश में भीगता रहा। नतीजतन सुबह बाबा ने उसे काम पर जाने के लिए उठाया तो उसका पूरा वजूद तेज़ बुखार में जल रहा था। नूर, नूर बेटी, देख तो ज़ेब को कितना तेज़ बुखार चढ़ाया है। वो ऐसे ही थे, ज़रा सी तकलीफ़ पर अज हद परेशान हो जाने वाले। ताहम नूरुलैन अपने बिस्तर से निकलकर बाहर सहन में उसकी तरफ आई तो वो वाकई बेसुध पड़ा था। फिर भी वो बाबा का हौसला बंधाते हुए बोली, आप फ़िक्र मत करें बाबा, शायद रात बारिश में भीगने की वजह से बुखार चढ़ आया है। किसी की मानते भी तो नहीं है ये। बहरहाल आप सुकून से नमाज पढ़कर इनके लिए दुआ करें। तब तक मैं किसी बच्चे को भेजकर ये नुक्कड़ वाले डॉक्टर साहब का पता करवा लेती हूँ। उसके तसल्ली देने पर बाबा का हाल कुछ बेहतर हुआ था। वो घर से नमाज के लिए निकले तो नूरुलैन ने ज़ुहैब को ज़बरदस्ती बाहर सहन से खड़ा करके अंदर कमरे में बाबा के बिस्तर पर लिटा दिया। वो नमाज से फारिग हुई, फिर मोहल्ले के किसी बच्चे को भेजकर गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर को उनके घर से बुलवा लिया। डॉक्टर ने आकर ज़रूरी चेकअप के बाद कुछ दवाइयों के नाम लिख दिए और अपनी फ़ीस बटोर कर चलते बने। तब नूरुलैन ने घरेलू अशिया की ख़रीदारी के लिए रखे पैसों से ज़ुहैब के लिए दवाइयाँ मंगवाईं और गरम गरम चाय बनाकर केक बिस्किट वगैरह के साथ ज़ुहैब के पास चली आई।
जो आंखों पर बाजू रखे चित लेटा न जाने किन सोचों में गुम था। ज़ेब, ये नाश्ता कर लें प्लीज़, फिर मैं आपको दवा खिला देती हूँ, डरते डरते उसने कहा था जवाब में। वो इसी पोजीशन में लेटा तल्ख लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी तीमारदारियों की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। मेरे साथ ऐसे मत करो ज़ेब, प्लीज़। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक्त उसकी आंखें क्यों भर आई थीं। ताहम उसकी रिक्वेस्ट पर ज़ुहैब अली हसन ने आंखों से बाजू हटाकर सुर्ख सुर्ख गिलाफी निगाहों से एक नज़र ज़रूर उसे देखा था। आपको बहुत तेज़ बुखार है, ये नाश्ता कर लें प्लीज़। उसकी सुर्ख निगाहें खुद पर मरकूज़ पाकर कपकपाते लहजे में उसने फिर इल्तिजा की थी। तभी वो निगाहें फेर कर बोला, ओके, रख दो ये सब यहाँ, अभी चाय पी लो, फिर ठंडी हो जाएगी। उफ, एक तो ये मुसीबत मुफ्त में गले पड़ गई है, पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। अब के वो सख्त झिंझलाते हुए बिस्तर पर उठ बैठा तो नूरुलैन उसे चाय का कप थमाकर यूं ही मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आई। उस रोज़ ज़ेब ने दिन भर उसे कोहलों के बैल की तरह काम करते हुए देखा था। बज़ाहिर वो बाबा के साथ बातों में मशगूल होता, मगर उसकी नज़रें बराबर नूरुलैन के फुर्ती से चलते हाथ पैरों पर थीं। सुबह का नाश्ता बनाना, बच्ची के लिए अलग से दूध गर्म करके फीडर बनाना, उसकी नैपियाँ चेंज करना, पूरे घर की सफाई के बाद पोछा लगाना, बर्तन और कपड़े धोना, वो तो बस शैदाइयों की तरह उसे देखता ही रह गया। अब आपका बुखार कैसा है ज़ेब? दोपहर के करीब कहीं जाकर उसे फुर्सत मिली तो वो ज़ुहैब अली हसन के पास आई थी। जवाब में वो धीरे से पलकें मूंदते हुए बोला, अब ठीक है। क्या खाक ठीक है? सुबह से एक बार भी आपने मुझ पर कोई चोट नहीं की, कोई एक दिल दुखाने वाला फ़िक्रा भी नहीं कहा, फिर सब ठीक कैसे हुआ? उसके मुख्तसर जवाब पर वो फ़ौरन तड़क कर बोली थी। जवाब में ज़ुहैब ने कदरे चौंक कर हैरानगी से उसकी तरफ देखा। अब ऐसे घूर घूर कर मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। किस कदर बाएतमाद लहजा था उसका। वो हैरान ना होता तो और क्या करता। कितना मना किया था रात आपको बाहर सहन में ना सोएं, पर नहीं जी, आप पर तो बुरा बनने का भूत सवार है। अब देख लिया ना नतीजा, कितना तेज़ बुखार चढ़ आया है आपको। शट अप, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पटर पटर बोलने पर शदीद खाइफ होते हुए उसने डांटा था। जब वो मुस्कुराकर बोली, अब इन खुशफहमियों के गर्दाब से बाहर निकल आएं ज़ुहैब साहब। लड़कियां कोई डाल पर पका आम नहीं होती जो खुद ब खुद टूट कर आपकी झोली में गिरती रहें। वैसे भी आप में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ख्वामखा फ्री हुआ जाए। ओके। ज़ुहैब ने आज तक ऐसी बाएतमाद अजीब लड़की नहीं देखी थी। तभी रुख फेर कर पहलू बदल गया तो वो फिर बोल उठी, दोपहर में आपके लिए दाल चावल बनाए हैं मैंने, वो खा लें, फिर दवा ले लीजिएगा। इस बार उसका लहजा कदरे संजीदा था। ऐन इसी पल उसकी चारपाई के साथ बंधे झूले में पड़ी उसकी छोटी सी बेटी जाग गई और उसने जागते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया तो नूर लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। तुम रहने दो, अपनी बेटी को मैं खुद संभाल सकता हूँ, मैं इसे तुम्हारा आदी नहीं बनाना चाहता। इस बार नूरुलैन के दिल पर सचमुच चोट लगी थी, मगर वो किसी भी किस्म का गिला किए बगैर खामोशी से किचन में पलट आई। अब ज़ुहैब अली हसन के लिए अपनी बेटी को चुप करवाना इम्तिहान हो गया। हर तरीका कर देखा, मगर वो तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब निहायत बेबस होकर उसे नूरुलैन को आवाज़ देनी पड़ी थी, नूर प्लीज़ इस मुसीबत को संभालो, मुझसे चुप नहीं हो रही है। वो जो किचन में उसके लिए दाल चावल निकाल रही थी, मुस्कुराती हुई कमरे में आई और ज़ुहैब के हाथों से बच्ची को ले लिया। कितनी अजीब बात थी कि बच्ची उसके पास आते ही फ़ौरन चुप हो गई थी। दुनिया में मोहब्बत सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है ज़ेब साहब। ये वो हथियार है जो बद से बदतरीन दुश्मन को भी ज़ेर कर दे, मगर अफसोस आप इस हथियार से खाली हैं।
آج پہلی بار وہ لڑکی پرت در پرت اس پر کھل رہی تھی اور وہ مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دن جیسے تیسے کر کے ڈھل گیا تھا۔ رات میں اس کے بخار کی شدت بھی کم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ رات بھر وقفے وقفے سے اٹھ کر اپنا سرد ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے اس کے بخار کی حرارت چیک کرتی رہی تھی۔ رات 12:30 بجے کے قریب کسی مہربان مسیحا کی طرح اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے دوا کھلائی تھی، پھر کمبل اچھی طرح اس کے گرد لپیٹ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ عورت کا یہ مہربان روپ زہیب علی حسن نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی وہ ساری رات جاگ کر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلی صبح کا سورج چڑھا تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ تبھی وہ بابا کے مسجد جانے کے بعد خود بھی کام پر جانے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ باہر صحن میں ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی احمناک کے ساتھ خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا واسطہ ہم سب کو اپنی پناہ و امان میں رکھ۔ اس گھر کے سب مکینوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے مولا۔ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، ہم پر اپنا رحم کر میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، اپنے رحم کے صدقے زہیب کو صحت دے دے، اسے بہتر روزگار عطا فرما، اس ملک پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو ہدایت بخش دے مولا، ہمارے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ اگلی صبح کا سورج چڑھا تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ تبھی وہ بابا کے مسجد جانے کے بعد خود بھی کام پر جانے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ باہر صحن میں ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی احمناک کے ساتھ خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا واسطہ ہم سب کو اپنی پناہ و امان میں رکھ۔ اس گھر کے سب مکینوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے مولا۔ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، ہم پر اپنا رحم کر میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، اپنے رحم کے صدقے زہیب کو صحت دے دے، اسے بہتر روزگار عطا فرما، اس ملک پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو ہدایت بخش دے مولا، ہمارے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ اس کی لرزتی پلکیں بند تھیں اور آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑا زہیب علی حسن ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ محسوس ہو رہی تھی۔ دمکتی گوری رنگت پر کھڑی ستواں ناک، گلاب کی پنکھڑیوں سے مشابہ ترشے ہوئے لب، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، دمکتی ہوئی پیشانی، وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس سے ٹوٹ کر پیار کیا جاتا۔ ارے آپ اتنی صبح کو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گمسم کھڑا تھا جب نورالعین جائے نماز سمیٹ کر سیدھی اس کی طرف چلی آئی۔ جواب میں وہ جیسے اس کی ذات کے سحر سے باہر نکلتے ہوئے نظریں جھکا کر بولا، کام پر جا رہا ہوں، پہلے ہی 2 دن کا حرج ہو گیا ہے، لیکن آپ کی طبیعت ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ بہت سخت جان ہے میری، اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں میں۔ ویسے بھی یہ امیروں کے چوچلے ہیں، غریب کو تو ہر حال میں بس کام چاہیے، قدرے سرد لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو نورالعین افسوس سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس روز عصر کے بعد وہ بابا کے سر میں تیل ڈال کر ہلکی ہلکی مالش کر رہی تھی جب اچانک انہوں نے پوچھا، بیٹی، تم نے آج تک اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ یوں ہی بات چیت کے لیے انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں درد کی ایک شدید لہر جیسے نورالعین کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ جانے کس ضبط کے عالم میں اس نے انہیں اپنی زندگی کی مکمل رودات سنائی تھی، جسے سن کر عبداللہ کی آنکھیں بھی لمحہ بھر کے لیے آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔